من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر المخلوقات سید الکونین سید الثقلین ولی فتحات امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام نوجوانوں، آج کا خطبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عربوں کے حالات اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ اس وقت تک ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک وہاں پہ کوئی نہ کوئی پیغمبر رسول حاضر مرشد مبعوث نہیں کرتے. اس لیے کہ کل کلام معذوب و معذوب ہونے والی قوم اللہ کے ہاں حجت قائم نہ کر سکے، بہانہ نہ بنا سکے کہ الہی ہماری طرف کوئی ہادی کو مرشد آیا ہی نہیں جو ہماری رہنمائی کرتا، ہمارے اعمال کی نشاندہی کرتا اور ہم اپنے صحیح ٹریک پہ چل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عرب کے حالات اس نقطہ انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ ان پہ عذاب نازل کر دیا جاتا. اللہ نے اپنے قانون کے مطابق سب سے پہلے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں واپس کیا تاکہ کل کلا یہ عرب کے لوگ بہانہ نہ بنائیں، حجت قائم نہ کر سکیں. تو عربوں کے حالات جو تھے، سیرت نگاروں نے 4 شعبہ زندگی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی تہذیب کو پرکھنے کے لیے، ان کی اقدار کو پرکھنے کے لیے 4 شعبہ زندگی کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ان 4 شعبوں میں وہ قوم کیسی تھی، کس معیار کی تھی. ایک مذہب ہے کہ ان کی مذہبی حالت کیسی ہے، ان کی معاشرتی حالت کیسی ہے، سیاسی اور معاشی حالت کیسی ہے. اور یاد رکھیے ہر تہذیب ان کے تمام شعبہ زندگی پر ان کا مذہب غالب رہتا ہے، یعنی کہ مذہبی رنگ اس میں موجود ہوتا ہے. معیشت ہو تو اس میں بھی مذہبی رنگ ہوگا، معاشرت ہو بھی تب بھی مذہبی رنگ ہوگا، اور اس طرح سیاست تب بھی مذہبی رنگ اس پہ غالب ہوگا. بدقسمتی اور المیہ ہے ہم پاکستانی مسلمانوں کا کہ ہم اسلامی تہذیب میں کس طرح
دور ہوتے چلے گئے اور اپنی معاشرت کے اندر مذہب کو ختم کر بیٹھے اور اللہ کے مختلف عذابوں کا کے مستحق ٹھہرے اور شکار ہوئے۔ یہ تو ایک نظر آنے والا عذاب ہے جو سیلاب کی صورت میں آیا۔ اب اس کے بعد آنے والے عذاب بیماریوں کی شکل میں، ڈینگی، ملیریا اور اس کے علاوہ اس سے بگڑنے والے اور بخار، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ عذاب ہی کی شکلیں ہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری شریف میں فرماتی ہیں کہ عربوں کی معاشرت کے اندر 4 قسم کے نکاح پائے جاتے تھے، 4 اقسام کے نکاح پائے جاتے تھے۔ ایک قسم وہ ہے جسے اسلام نے قائم و دائم رکھا کہ لڑکے والے لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے پرپوزل بھیجتے ہیں اور وہ آگے سے قبول کریں یا نہ کریں، ان کی مرضی ہے۔ اور ایک طریقہ عربوں کے اندر یہ تھا کہ وہ جس گھر میں رشتہ ہوتا اس گھر کے اوپر تکونی جھنڈا لگا دیتے تھے، 3 کونوں والا جھنڈا وہ لہرا دیتے اور کچھ سر نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عمر کے حساب سے، ایج کے حساب سے ان جھنڈوں کی رنگت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ مثلا اگر چھوٹی عمر کی لڑکی ہے تو اور رنگ ہے، بڑی عمر کی ہو گئی تو اور رنگ کا جھنڈا ہے۔ ہر کوئی اس جھنڈے کی رنگت سے اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس گھر میں اس ایج کا رشتہ موجود ہے۔ اور پھر ان میں خباثت ایسی تھی کہ 10 لوگ پرپوز کرتے اور ہر شخص پرپوزل لے جانے والا اس لڑکی سے زنا کرتا، اور 10 مردوں کے زنا کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جس مرد کے بعد عورت امید سے ہوتی اس سے اس کی شادی کر دی جاتی۔ ایک طریقہ نکاح یہ تھا۔ دوسرا طریقہ نکاح اسی طرح پرپوز کرنے والے مرد زنا کرتے، اس میں سے بچہ پیدا ہوتا اور بچہ جب پیدا ہوتا تو کیفا شناس کو بلاتے، وہ بچے کی مشابہت دیکھ کر اور ان 10 لوگوں کی مشابہت دیکھ کر بتاتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بچہ ہے، اور جس سے مشابہت ملتی تھی اس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کرتی تھی۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ اسی طرح زنا کیا جاتا، بچہ پیدا ہوتا اور بچہ اس قابل ہو جاتا کہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، ان 10 کے 10 لوگوں کو سامنے بٹھا دیا جاتا اور بچے سے کہا جاتا بیٹا ان 10 میں سے جو مرد تمہیں اچھا لگتا ہے ان میں سے کوئی آگے ہاتھ لگاؤ۔ تو بچہ اپنے پسندیدہ مرد کو ہاتھ لگا دیتا یا اس کے پاس چلا جاتا تو اس کا باپ تصور کرتے ہوئے اس لڑکی کو اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ خباثت تھی، یہ تہا تھی اس بگڑے ہوئے معاشرے کی۔ لیکن ایک بات جو ان کے اندر موجود ہے، عربوں کے اندر بھی، اس کی مثال ایک بادشاہ گزرے عبد المالک کا بیٹا سلیمان بن عبد المالک، جس کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا شوقین تھا، ہر لحاظ سے خوبصورت بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قوم لوط کا فعل قرآن میں نہ آتا
تو میں نے کبھی یقین نہیں کرنا تھا کہ انسان اس سے بھی زیادہ گر سکتا ہے، یعنی کہ انسان کی اخلاقی گراوٹ کی انتہا کہ میں نے یقین کسی صورت بھی نہیں کرنا تھا کہ ہومو سیکس میں بھی انسان گر سکتا ہے، اس غلاظت پہ جا سکتا ہے انسان، اگر قرآن میں یہ فعل کا ذکر نہ ہوتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ الفاظ ان کی عربوں کی پاکیزگی کی سوچ بتاتے ہیں کہ کتنی پاکیزہ سوچ ہے جو ہمارے اندر تو موجود نہیں، سینے سے ہے ہی نہیں۔ اور یاد رکھو یہ اتنا کبھی فعل ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہ فعل کرنے سے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد کی طرف اپنے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا بلکہ منہ موڑ لے گا اور غصے سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ کتنا غلیظ انسان ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ ہومو سیکس کا عمل کرتا رہا، یعنی کہ اتنا کبھی عمل ہے۔ اور جو قوم من حیث القوم ان افعال میں پڑ جاتی ہے وہ اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں نکل پاتی۔ میں نے ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے ایک پیپر لکھنا تھا تو میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ ریسرچ لکھنے سے پہلے میں ان علاقوں کے لوگوں سے ملوں۔ افغانستان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ جب سے یہ صفحہ ہستی پہ رونما ہوا ہے اللہ کا، اور وہاں کے رہنے والے لوگ اسی دن سے لے کر آج تک وہاں پہ سکون اور امن نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں من حیث القوم ان علاقوں کے اندر یہ افعال لوطی موجود ہے، اور جو مذہبی طبقات ہیں وہ یہ کام اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ جب اللہ کی رحمت کی نگاہ اس قوم پہ پڑے گی ہی نہیں تو مجھے بتاؤ امن اور سکون سے وہ لوگ کیسے بیٹھیں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس قوم میں زنا عام ہو وہ قوم ہمیشہ مفلس رہتی ہے، بھوک سے تڑپتی ہے۔ اور ہمارے یہاں اگر جائزہ لیا جائے ٹھیک ہے ہارڈ ورکر ہیں، لیکن یہاں کوڑے سے کاغذ اٹھا اٹھا کر بھی اپنے روزی کماتے ہیں، اور ہم لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیتے ہیں، عزت کے سے نہیں دیکھتے۔ اور یہ کیوں؟ حالانکہ ہر جفا کش کو تو انسان کی عزت دیتا ہے کہ یہ محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے، لیکن ایسے لوگوں کو کیوں اللہ کی طرف سے بھی رحمت نازل ہے۔ من حیث القوم تباہی ہے، اور جب تک یہ عمل چھوڑے گی نہیں قوم، اللہ کی رحمت اپنی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور یہی عمل ہمارے ملک کے اندر بھی لوٹایا جانے والا ہے، اور لوٹایا جا رہا ہے، بلکہ قانون پاس ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تباہ و برباد کرے اسمبلی میں انگوٹھے لگانے والوں کو اور ان کاموں کی سوچنے والوں کو۔ یاد رکھو قوم صالح نے خواہش کا اظہار کیا کہ اے صالح ہم ایمان لے آئیں گے اگر اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اونٹنی تو اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوگی یقیناً، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بنا ہے؟ ایمان تب بھی نہ لائے، ایمان پھر بھی نہ لائے۔ صالح السلام نے اتنا کہا کہ
اب یہ ہے کہ تم ایمان تو نہیں لائے لیکن اس کا احترام ضرور کرنا ہے، اونٹنی کا احترام ضرور کرنا. یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس قوم میں سے صرف ایک شخص نے اس اونٹنی کو ذبح کیا، دوسرا اس کا ساتھی معاون تھا اس کا. تو مجھے بتاؤ اس قوم میں سے کون سا شخص بچا تھا اللہ کے عذاب سے؟ پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی. غلطی کی تھی صرف 2 لوگوں کی. پوری قوم میں غلطی 2 لوگوں کی، اور عذاب میں مبتلا کر دیا اللہ نے پوری کی پوری قوم صالح کو. اور ہمارے یہاں غلطی 350 کے ایوان کے ممبران کی ہے، خباثت کی تمام اور سوچ رکھنے والے چند وڈیروں کی ہے، لیکن 22 کروڑ عوام کے لیے یہ عذاب کا سبب بن جائیں گے. جب تک ان کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور اپنے ہیروئزم کے حساب سے اپنے ان قائدین کی پوجا کرتے رہیں گے. یاد رکھو اللہ کا عذاب جو ہے اس کی لاٹھی بے آواز ہے. ان بطش ربک لشدید، اور ان ربک لبالمرصاد. اللہ خود کہتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. لا یوثق ساقہ احد، اور اس جیسی پکڑ آج تک کسی نے دیکھی نہیں. لا يعذب عذابہ احد، اور اس جیسا عذاب بھی زمین پر کسی نے بھیجا نہیں. تو اس لیے بچنا چاہیے ایسی حرکتوں سے. لیکن ہم لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرا ہیرو اس میں شامل ہے، کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں میرا ہیرو اس میں شامل ہے، کوئی بات نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں شخصیت پرستی، اکابر پرستی یہ اور کر گئی ہے. ہم مواحد ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہے، لیکن شرک سے بچ گئے بڑوں کی پوجا میں مبتلا ہو گئے. بڑوں کی پوجا میں مبتلا ہو گئے. اور یاد رکھو قرآن میں فرمان ہے، اللہ پوچھے گا کہ تم لوگوں نے یہ حرکتیں کیوں کی؟ وہ کہیں گے اللہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کی سرداروں کی مانی تھی، اس لیے آج معبود و مخلوق ٹھہرے ہیں. اور یاد رکھو اللہ کہتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھات لگائے ہوئے ہیں لوگوں کے اعمال کو، دیکھتا ہے، بڑا باریک بین ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. کھانا اللہ کا، خوراک دیا ہوا رزق اللہ کا، اور پھر بغاوت اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے. اور ہم اللہ کے غصے کو بھڑکا رہے ہیں. اور جانتے ہو یہ ٹرانسجینڈر جو قانون پاس ہوا ہے اور ان جوہلا نے انگوٹھے لگائے ہیں، یہ کتنی بڑی خباثت ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ گڑی حبیب اللہ کا پوری صفحہ ہستی سے اللہ نے بنا دی تھی، جس کے سردار نے 16 سال کا بچہ خریدا تھا اس کے غریب ماں باپ سے اور اس کے ساتھ شادی کی تھی. اور جس علاقے کے سردار اس شادی میں انوائٹڈ تھے اور جس مسجد کے اندر وہ شادی کی گئی، اللہ نے صفحہ ہستی سے بنا کے رکھ دیا. پہاڑ تک سے رہ گئے، زمین تک پھٹی. ہم نے خود اپنے آنکھوں سے یہ نظارہ کیا ہے. 23 کلومیٹر لمبی چوڑی عطاباد جھیل، جس کو ہم نے پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے، وہاں جا کر خیمہ زن ہوتے ہیں. اور یہ زمین کا پہاڑ ہے اور یہ عذاب ہے اللہ کی طرف، لیکن ہم لوگ اس کو پکنک پوائنٹ بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس قوم یا جس علاقے میں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں نہ ٹھہرنا، وہاں نہ ٹھہرنا، جلدی سے گزر جایا کرو. یہاں تک کہ وادی محصب
مزدلفہ اور الفاظ کے درمیان میں ہے، جہاں پہ اللہ نے ہاتھی والوں کو تباہ کیا تھا، ہاتھی والوں کو تباہ کیا تھا، ابابیل بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی محسن سے تم بھاگ کر جلدی سے چلا کرو، نکلا کرو، یہاں آستہ آستہ نہ کرو، نہ وہاں ٹھہرو، نہ وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ لیکن ہم لوگوں نے ایسی وادیوں میں پکنک پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، یہ فرمان رسول کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی ہمارے لیے نشان عبرت ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ یہ تو صرف اس لیے کہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم سے بڑے بڑے قوی مضبوط لوگ یہاں رہا کرتے تھے، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ قوم عاد ثمود ہم سے زیادہ اسٹرانگ تھے، لیکن اللہ نے انہیں زندہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ جو بل آیا ہے، ایک مولوی صاحب اس کی وکالت کر رہے تھے، بلکہ 50 مولویوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، 500 مولویوں نے انگوٹھے لگائے ہوئے مختلف مسالے کے، کہ یہ جو بل ہے یہ اصل میں ہجڑوں کے حقوق کے بارے میں ہے، ہجڑوں کے حقوق کے بارے میں ہے۔ حالانکہ اس کے اندر لیسبیزم کا واضح الفاظ موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ہجڑے کا ذکر ہی نہیں۔ اور ایک یہ دوسرا ٹرانسجینڈر جس کو کہتے ہیں، اپنی جنس چینج کروانا، اپنی جنس چینج کروانا۔ آپ جس کی بات کرتے ہیں سیاستہ کی کتب کے اندر، تقریباً ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنی خوبصورتی کی خاطر، اپنے حسن میں اضافہ کرنے کی خاطر اپنے دانتوں میں خلال کرتی ہے اور اپنے بالوں کو بڑا کرنے کے لیے مصنوعی بال لگواتی ہے، وہ تغیر فی الخلق کا مرتکب ٹھہرتی ہے، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ تغیر فی الخلق ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کسی میں شک ہو یا معمولی سی کمزوری ہو، انجیکشن لگا کر اس کا علاج ہے، لیکن جس کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مرد سے عورت بن جائے، عورت سے مرد بن جائے۔ اور یہاں پہ جو ہماری بدماشی ہے، ہم لوگوں نے جو بدماشی کر رہے ہیں، اللہ کے غصے کو بھڑکا رہے ہیں، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ نادرا میں جا کر اپنے آپ کو اگر فی میل لکھوا دے تو وہ انکار نہیں کر سکتے، وہ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو فی میل کے خانے میں لکھ دیا جائے گا کہ آپ فی میل ہیں، اور اگر کوئی فیمیل جاتی ہے اور وہ کہے کہ میں میل ہوں تو اس کو مرد لکھ دیا جائے گا کہ آپ یہ مرد ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ لیڈیز کالج کے اندر، خواتین کالج یونیورسٹیز کے اندر مرد بھی داخلہ لیں؟ ہماری بیٹیوں کے ساتھ مرد اپنے آپ کو لڑکی بنا کر ڈیسکوں پہ بیٹھے، اسی طرح خواتین ہاسپٹل جو اسپیشل لیڈیز ڈاکٹر کے لیے وہاں مرد جائے اور اپنے آپ کو لکھایا ہو کہ میں لیڈی ہوں، مرد عورت ہوں، قدر نہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ خباثت کی انتہا ہے، خباثت کی انتہا، ہجڑوں کے حقوق کی خاطر۔ اور یاد رکھو ہجڑے خود پریشان ہیں۔ ملتان کے اندر کل جلوس نکالا ہجڑوں نے، وہ کہنے لگے دہائی خدا کی، ہمارے نام پر بے حیائی کا عروج، اور اس بے حیائی کو قانونی حیثیت دے رہے ہو ظالموں۔ ہجڑے کہہ رہے ہمارے نام پر عروج بے حیائی کا، بدماشی خود کرنی ہے، اسی طرح جس طرح ضیاء الحق نے اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ شراب حرام ہے، لائسنس کینسل ہے، کسی مسلمان کا لائسنس نہیں بن سکتا، بنے گا تو صرف اور صرف کسی کرسچن کا بنے گا۔ تو پوپ جان پال ویٹیکن میں زیارت کروا رہا تھا، کسی صحافی نے کہہ دیا کیا عیسائیت میں شراب جائز ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، قطعاً نہیں جائز، یہ حرام ہے شراب۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان حکمران نے تو کہا ہے کہ صرف عیسائی اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ تو پوپ جان پال کے تاریخی الفاظ ہے، کہتے ہیں یہ ظالم
ہمارا نام استعمال خود کرتے ہیں، پیتے خود ہیں، نام ہمارا استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں لائسنس عیسائیوں کے اس لیے کہ ان کے جنرلوں کے ڈرائیور اکثریت عیسائی ہے جو اپنے لائسنس پر شراب لائے گا اور پیے گا یہ دوا۔ غریب آدمی تو شراب خرید نہیں سکتا۔ سوچنے والی بات ہے، ولایتی شراب 20-25 ہزار کی بوتل غریب آدمی کے گھر مہمان آ جائے تو وہ تو پیسے نہیں بنا سکتا، اور یہ 20-25 ہزار کی ولایتی شراب ایک عام ڈرائیور پیے، عیسائی پیے، ناممکن ہے۔ یہ ہمارے بڑے خباثت کرتے ہیں، عیسائیوں کے نام کے لائسنس بنوا کر ملازم رکھے ہوتے ہیں، ان کے لائسنس کو استعمال کر کے شراب خود لاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہجروں کو آڑ بنا کر بدمعاشی بے حیائی خود آپ کرنا تھی، نام ہجروں کا استعمال کیا کہ ان کو حقوق دلانے ہیں۔ قطر نہیں، یہ صرف اور صرف اپنی بے حیائی کو عروج دینے کے لیے آڑ ہے۔ جس طرح مشرف نے ایک آڑ استعمال کی تھی، بے حیائی کو عروج دینے کے لیے کہا تھا، جدت پسندی کا نعرہ لگایا، روشن خیالی کا نعرہ لگایا، اور عروج کیا تھا؟ بے حیائی کو ترویج دینا تھی، جدت پسندی اور روشن خیالی کے نام سے۔ یہ حرام کے ذاتیاں خود کرتے ہیں، نام کسی کا استعمال کرتے ہیں، بدمعاشی اور فحاشی خود کرتے ہیں، نام کسی اور کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے مذہبی طبقات مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، اپنی ہر خباثت پر مذہبی لوازہ اڑا دیتے ہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی ذہنیت رکھنے والے جو اسلام کو یوز کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے، اللہ ان کو بھی تباہ کرے، اور جو ایسے لوگ جو ہماری قیادت ایسے کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کے قوانین بناتے، اللہ ان کو بھی نیست و نابود کرے۔ الہی ان کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ الہی جس طرح تو نے قوم صالح کے 2 افراد کی غلطی کو پوری قوم کی غلطی تصور کر کے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا، الہی ہم اس کے حصے دار نہیں، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ببھاگ دوہل مخالفت کرتے ہیں کہ یہ قانون اللہ تیرے قانون تیرے فطرت کے خلاف ہے، تیرے بنائے ہوئے فطرت کے خلاف ہے، لہذا ہم اس فطرت کو انکار کرتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں۔ الہی ان کے جرم کی پاداش میں قوم صالح کی طرح الہی ہمیں اس میں شامل نہ کرنا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ الہی ہم جو اپنے غلطیاں کر بیٹھے ان کو ووٹ دے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے دوسرے کی دنیا بنا کر اپنی آخرت برباد کر لی۔ ہم بدبخت وہ لوگ ہیں جو ان ظالموں کی دنیا بنا کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خباثت اور ان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔